أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. نہ قتل کرو کسی انسان کو جس کا قتل اللہ نے حرام فرما دیا ہے مگر حق سے. جیسا الحمدللہ کہ ہم نے سابقہ آیت میں احکام الہی میں سے ایک حکم پڑھا کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ زنا نہ کرو، زنا سے قریب بھی نہ جاؤ. اب ایک دوسرا حکم ہے کہ کسی نفس انسانی کو قتل نہ کرو. اور اس ترتیب میں بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ نے پہلے ذکر فرمایا کہ زنا سے قریب نہ جاؤ، اگلی آیت میں فرمایا کہ کسی انسان کو قتل نہ کرو. اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں جو ترتیب ہوتی ہے نا آیات کی، اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام اتنا کامل، مکمل، جامع ہوتا ہے کہ اس کے ہر کلمے میں، ہر لفظ میں احکامات ہیں، اشارات ہیں، ہدایات ہیں. حتیٰ کہ ترتیب جو ہے اس میں بھی ہدایات. اسی لیے آپ قرآن مقدس میں غور کریں. اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، اولادوں کو بھی قرآن میں تدبر نصیب فرمائے. آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، یہ مدنی ہے. عام بھائیوں کے سمجھنے کے لیے آسان بات یاد رکھیں کہ جو ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ مدنی ہیں. بس ایک بات یاد رکھ لیں، باقی اقوال ہیں مفسرین، راجح بات یہی ہے. کیونکہ میرے محبوب کی زندگی مبارک جو ہے وہ بھی دو حصوں میں منقسم ہے، ایک مکی حیات ہے اور ایک مدنی حیات. تو جو بھی قرآن کی آیت اور سورت ہجرت سے پہلے اتری، چاہے کہیں اتری ہو، وہ سب مکی کہلائے. اور ہجرت کے بعد اللہ کا قرآن جو حضور پہ اترا ہے، جو سورت اور آیات اترے ہیں، وہ جہاں اترے. مثلاً ایسی آیات بھی ہیں کہ حالانکہ وہ مکے میں اتری ہیں. حضور جب حج میں تشریف لائے تو عرفات میں نازل ہوئی، مینا میں نازل ہوئی. اب عرفات اور مینا تو مکے کا ایک حصہ ہے، لیکن وہ مدنی کہلاتی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل ہوئی، حالانکہ حدیبیہ تو یہ مکہ شریف سے 10 کلومیٹر پہ ہے، لیکن وہ مدنی کہلاتی ہیں. کیوں؟ وہ ہجرت کے بعد اتری. تو اب ایک بات واضح ہو گئی کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا، سورت شروع کریں، دیکھیں لکھا ہوتا ہے مکی ہے یا مدنی ہے. تو اب جب قرآن نازل ہوا تو صاف بات ہے کہ مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں، پھر میرے آقا ہجرت فرما کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو پھر مدنی صورتیں نازل ہوئیں. لیکن جب آپ قرآن کی ترتیب نزول دیکھتے ہیں کہ قرآن نازل کیسے ہوا، تو مکی صورتیں مقدم ہیں، مدنی صورتیں مؤخر ہیں.
اور جب آپ قرآن کو تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اب جو مصحف عثمانی ہمارے سامنے ہے اس میں مدنی صورتیں پہلے ہیں اور مکی صورتیں بعد میں، یعنی قرآن جو جمع ہوا ہے تو یہ جمع بھی اللہ کے منشا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سینوں میں جمع ہو گیا۔ سینوں کے علاوہ سفینوں میں بھی بہت سارے قرآن مقدس کی جو صورتیں تھیں وہ لکھی ہوئی بھی تھیں حضور کے زمانے میں۔ تو اب ترتیب نزول الگ ہے اور ترتیب قرات جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس تقدیم تاخیر میں بھی تو کوئی حکمت ہے۔ تو آسان بات یوں سمجھ لیں کہ جب میرے محبوب کو اللہ نے رسالت و نبوت کا تاج پہنایا، آپ نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا، تو اب بنیادی مسئلے جو تھے وہ توحید تھا، بنیادی مسئلہ جو تھا وہ نبوت اور رسالت تھا، بنیادی مسئلہ جو تھا وہ قیامت تھا، کیونکہ جب تک بنیاد نہ ہو، عقیدہ نہ ہو تو عمل کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے مکی صورتوں میں صرف ان مسائل پہ زور دیا گیا، توحید اور اس کی اقسام۔ جب توحید کا بیان ہوگا تو شرک کی نفی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی، ایک کھلی سی بات ہے۔ جب آپ کسی کو کہیں بھی نماز وضو کے ساتھ پڑھا کرو، مانا ہے کہ بے وضو نہ پڑھا کرو، اس واضح بات ہے۔ جب آپ کہیں گے اب رات ہے، مانا دن نہیں ہے، دوسری بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے جہاں جہاں اللہ نے توحید کا اس بات کیا ہے تو شرک کی نفی تو خود بخود ہو گئی۔ اسی طرح پھر دوسرا مسئلہ ہے بنیادی نبوت اور رسالت کا۔ تو جب حضور پاک نے اپنی نبوت اور رسالت سے دلائل دیے تو منکرین کی نفی خود بخود ہو گئی، جو نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے۔ اب اس میں جتنے اعتراض تھے وہ اعتراض بھی آ گئے، جواب بھی آ گئے۔ کافروں کے اعتراض تھے نا، کبھی اللہ نے کسی بڑے آدمی کو نبی کیوں نہیں بنایا، اس کا بھی جواب آ گیا۔ کافروں نے کہا آپ نبی نہیں، نعوذ باللہ جادوگر ہیں، جواب آ گیا۔ آپ کاہن ہیں، جواب آ گیا۔ آپ شاعر ہیں، جواب آ گیا۔ آپ نے قرآن خود بنایا ہے، جواب آ گیا۔ اللہ نے قرآن نہیں اتارا ہے آپ پہ، آپ نبی رسول نہیں ہے، جواب آ گیا۔ تو جہاں اس بات نبوت اور رسالت ہوگا وہاں مخالفین کا جواب خود بخود ساتھ ساتھ چلے گا۔ اور تیسرا بنیادی مسئلہ ہے معاد قیامت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایک اور عالم بھی ہمارے لیے آنا ہے۔ تو اب لوگ اس کے بھی منکر تھے کہ قیامت کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب اس بات قیامت ہوا تو مخالفین کے جواب بھی ساتھ ساتھ ہوتے گئے۔ ان کو شبہ تھا کہ بھئی قیامت نہیں ہو، اللہ اتنی بڑی کائنات بنا کے آخر کیوں فنا کر دیں گے، اور پھر ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو پھر کیسے اٹھیں گے؟ ان کے جوابات بھی آ گئے۔ تو 13 سال جو مکی زندگی ہے اس میں صرف یہ 3 مسئلے ہیں۔ نبوت کے بعد حضور مکے میں رہے 13 سال، 40 سال پہ نبوت ملی، 53 سال پہ حضور پاک نے ہجرت فرمائی۔ تو 13 سالہ جو مکی زندگی ہے صرف یہ 3 مسئلے ہیں، توحید، نبوت، قیامت۔ اب میرے محبوب جب ہجرت فرما گئے تو اب سارے احکام نازل ہوئے، نماز کی تفصیل، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، جہاد کے احکام، ہجرت کے احکام، نکاح و طلاق کے احکام، ساری شریعت گویا مدینے میں ہوتی۔
تو اس وقت ضرورت یہ تھی، بات کو سمجھیں کہ آپ ابو جہل کو دعوت دے رہے ہیں، پہلے توحید سمجھائیں گے، اس کو پہلے نماز نہیں سکھائیں گے۔ اسی لیے حضور نے جہاں جہاں قریش کو پکارا تو یہی فرمایا نا، قولوا لا الہ الا اللہ، کیونکہ پہلی بنیادی دعوت دیں گے نا۔ آپ کوئی کلمہ تو پڑھے نا، مسلمان تو ہو۔ آپ کہیں کلمہ بعد میں پڑھ لینا، پہلے نماز سیکھ لو، تو یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب حضور جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، تشریف فرما ہوئے، تو اللہ کی رحمت سے دین مضبوط ہو گیا، راسخ ہو گیا، انصار مسلمان ہو گئے، لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ اب ان کو دین سکھانا تھا، تو پھر احکام نازل۔ یہ اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں۔ آج کل بھی یہی ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں اسلام کے ملک ہیں، اسلام نافذ کرو۔ اسلام تو ایسا ایسا آتا ہے، ہم ایک دفعہ کیسے لے آئیں؟ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھو، اللہ نے بھی تو قرآن ایسا ایسا اتارا تھا نا، تو ہم کیسے اسلام نافذ کر دیں گے؟ ایسا 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 لوگوں کی اصلاح ہوگی، لوگ ٹھیک ہوں گے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ وہ جب سدھر جائے گا تو پھر سے نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی آج بھی سدھرا ہوا ہے اس نے تو اپنے اوپر اسلام نافذ کیا ہوا ہے نا۔ ایک آدمی جو آج بھی صحیح معنی میں مسلمان ہے، اس کو کسی قانون کی ضرورت نہیں، وہ جانتا ہے اللہ کا حکم ہے، میں نماز پڑھنی ہے بس۔ جس آدمی کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور ہدایت کا فیصلہ فرمایا ہے، اس کو کسی قانون کی، کسی ڈنڈے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے چوری حرام ہے، زنا حرام ہے۔ تو بات کو سمجھا کریں کہ کیونکہ جب قرآن اترا ہے تو آگے کفار سے، کافر سے، اس لیے اللہ نے تدریجاً قرآن اتارا کہ قرآن یاد بھی ہوتا جائے، محفوظ بھی ہوتا جائے، اور ایک ایک حکم دماغوں میں اترتا جائے۔ اور نئے نئے لوگ ہیں، نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کو نئی باتیں ساری کٹھی بتا دو تو یہ بیچارے بھاگ جائیں گے۔ اب ان کو پہلے نماز سکھا دو، جب نمازی بن گئے تو بتا دو بھائی مال میں بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ جب زکوٰۃ دینے والے بن گئے پھر بتا دو بھی زندگی میں ایک دفعہ حج بھی کرنا ہے۔ اب جناب جب وہ حاجی بھی بن گئے، نمازی بھی بن گئے، زکاتی بھی بن گئے، تو اب اچھا کبھی کافر حملہ کر دیں جہاد بھی کرنا ہے۔ اچھا، اب ہر آدمی کی ضرورت ہے نکاح کی، چونکہ اس کو اسلام کہتا ہے زنا نہ کرو، کیا کروں؟ نکاح، تو نکاح کے احکام سمجھانے ہوں گے۔ تو اس لیے وہاں ضرورت تھی تدریجیاً۔ اب ہم تو سارے مسلمان ہیں، ہمیں ایسا ایسا کہنے کا کیا مطلب؟ ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، اللہ کے شکر ہے، اللہ کی رحمت ہے، والدین بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہماری ذمہ داری ہو گئی کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ آدھی بات مانے اور آدھی نہ مانے، یہ تو پھر اسلام نہ ہوا، یہ تو یہودیت ہوئی۔ وہ بھی جو قانون اچھے لگتے تھے مانتے تھے، جو اچھے نہیں لگتے تھے چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس وقت ضرورت تھی اس ترتیب، اور جب قرآن صحابہ کے زمانے میں جمع ہوا تو اب تو ضرورت ہے کہ پہلے ان کو احکام اور اصول مدنیہ جو ہیں وہ پہلے آ جائے۔ عقیدہ تو ہو چکا ہے، تو اس لیے ہر ترتیب میں بھی ایک حکمت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے عرض کیا تھا شاید پہلے بھی، کہ چوری کے معاملے میں اللہ نے مرد کا ذکر پہلے کیا ہے۔ السارق والسارقۃ، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ پہلے مرد کا ذکر ہے، عورت کا بعد۔ لیکن جہاں زنا کا معاملہ آیا وہاں اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا۔ الزانیۃ والزانی، زانیہ عورتیں اور زانی مرد۔
تو اس میں بھی اشارہ ہو گیا کہ چوری جو ہے وہ عام طور پہ زیادہ مرد کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بڑی بہادری اور بڑی ہمت اور بڑی ڈٹائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں کوئی کسی کے ساتھ مل کے شاید وہ بھی چوری میں شریک ہو جائے، کوئی ایک آدھی عورت جو ہے اپنا گینگ بنا کے بھی ڈاکوؤں کی سربراہ بن جاتی ہے، لیکن بہت قلیل، اور قلیل جو ہو اس کا حکم معدوم ہوتا۔ لیکن زنا کے اندر جو سب سے زیادہ سبب ہے وہ عورت۔ جب ایک عورت اپنے حدود سے تجاوز کر کے حجاب اسلامی کو چھوڑ کے، لباس اسلامی کو چھوڑ کے، تبرج جاہلیت کو اپنا کے باہر نکلتی ہے تو وہ دعوت ہے گناہ کی۔ اسی لیے حدیث ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیں، شاید اللہ کرے کام آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت باریک لباس پہن کے اور میک اپ سنگار کر کے، عطر اور پرفیوم اور عطر لگا کے باہر بازار میں گھستی ہے، لوگوں میں جاتی ہے، فرمایا کہ یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے، حالانکہ زنا نہیں کیا اس نے۔ آپ نے فرمایا فہی قضا و قضا، یعنی زانیہ ہے یہ۔ کوئی شریف عورت ایسا کر سکتی ہے؟ اس کا جمال، اس کا سنگار اس کے گھر کے لیے ہے، اس کے شوہر کے لیے ہے۔ اتنا بڑا سخت لفظ، اسی لیے بعض فقہاء نے لکھ لیا ایسی عورت توبہ بھی کرے اور غسل بھی کرے کہ حضور نے اس کو زانیہ فرمایا۔ اب خود اندازہ کر لیں جو کچھ آج مسلمان معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے پہلے آیت بیان فرمائی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، آگے فرمایا قتل نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قتل کا اصل سبب بھی وہی زنا بنتا ہے۔ زیادہ قتل جو ہوتے ہیں اس کی وجہ عورت ہوتی ہے۔ عداوتیں ہو گئیں، ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کی بے عزتی کی، انہوں نے اس کی بے عزتی کی، نوبت قتل تک چلی گئی۔ اور قتل انسانی اتنا بڑا جرم ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ اس پہ اللہ نے وہی سزا ذکر کی ہے جو کافر کی سزا۔ جہنم میں ہمیشہ کون رہیں گے؟ کافر۔ مسلمان گناہگار ہے، کبھی نکل آئے گا، لیکن کافر کبھی نہیں نکلے گا۔ تو اب اللہ نے قتل پر بھی وہی سزا لکھی، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کہ قتل کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جہنم، ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ کے غضب کو اس نے دعوت دی، اللہ کی اس پہ لعنت ہو، ساری دنیا کا فنا ہو جانا جو ہے وہ سہل ہے ایک انسان کے قتل سے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی ایک آیت مبارک ہے کہ جس بندے نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ تو اب ان آیات کو بھی سامنے رکھیں اور آج موجودہ معاشرے میں بھی نظر رکھیں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے قتل، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بن چکا ہے۔ یعنی زنا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آپ پڑھ چکے الحمدللہ، کئی دن اس سبق میں سن چکے
لیکن اسلام یہ ہمیں حق نہیں دیتا کہ عورت کو قتل کر دے. یہ جو آج کل ہمارے ہاں دیہاتوں میں جاہلیت میں کاروکاری ہوتی ہے، قتل کرتے ہیں، سب اسلام کے خلاف. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی. عورت ہے، اگر زنا ثابت ہو گیا ہے قاضی کو کہیں سزا دے. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم قتل کر دیں. اسی طرح خدا نہ کرے کسی مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، سمجھائے، ہدایت کرے، نہیں طلاق دے دے. یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دے. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ واضح کر دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں میں خوف ڈر ہے کہ جھگڑا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، دراڑ پڑ گئی، تو اب خطرہ ہے کہ یہ جھگڑا بڑھتا جائے گا تو فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی خاوند کی طرف سے حکم بنا دو، ایک عورت کی طرف سے بنا دو. وہ دونوں کے حالات سنیں اور کوشش کریں صلح کرانے. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر یہ دونوں کوشش کریں نیک نیتی سے کہ میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو اللہ توفیق دیں گے، صلح ہو جائے گی. اور اگر وہ دونوں اس نتیجے پہ پہنچیں کہ بھئی صلح بالکل نہیں ہو سکتی، بعض اوقات اللہ معاف کرے نفرت ہو جاتی ہے عورت کو خاوند سے، خاوند کو عورت سے، یا بعض اوقات کچھ اس کے دماغ میں ایسی باتیں صحیح یا غلط بیٹھ جاتی ہیں کہ اب وہ اس بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ قتل کر دو غیرت کے نام پہ، جی میں نے قتل کر دیا ہے. آپ کہہ رہے طلاق دے. بلکہ حضور کے زمانے مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا. اللہ اکبر. بی بی بریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت مغیث سے اس کی شادی ہو گئی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے آئی. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنے خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ خاوند کو بے انتہا محبت تھی اور بیوی کو بے انتہا نفرت. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اسی لیے حکم ہے نا کہ جب کسی کی شادی ہو اور شادی پہ دعوت پہ تم جاؤ یا نکاح پہ تم جاؤ تو ان کو یہی دعا دو کہ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. اللہ تم دونوں کو برکت دے، تمہارے اوپر بھی برکتیں نازل کرے، اور اللہ تمہیں اکٹھا کرے خیر سے، خیر اور بھلائی پہ اللہ تمہاری محبت پیدا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے، بی بی بریرہ سے فرمایا کہ بی بی بات یہ ہے کہ تمہارا خاوند تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تم جدائی چاہتی ہو، اس کے لیے تو موت بن جائے، تو تم مہربانی کرو. اس نے کہا آقا آپ میرے آقا ہیں، دین کے بھی دنیا کے بھی، لیکن میرے ساتھ ذرا واضح بات فرمائے کھل کے کہ آپ یا تو مجھے حکم دے کہ میں اپنے اسی خاوند کے ساتھ زندگی گزاروں، میں مر جاؤں گی زندگی گزاروں گی، آپ کا حکم نہیں ٹال سکتی، لیکن مجھے بتائیں آپ حکم دے رہے ہیں مجھے یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ کا حکم ہے کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس رہو، بس ٹھیک ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، پھر کون انکار کر سکتا ہے؟ یا حضور آپ کا مشورہ ہے، رائے مبارک ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا حکم نہیں، مشورہ. اس سے ہمیں سبق ملا کہ کسی کو زبردستی کہتے ہیں بس ماں باپ کے نافرمانی، قبیلے کی نافرمانی،
ہمیں یہ حکم ہی اسلام نے حق ہی نہیں دیا. ہم جبر نہیں کر سکتے. اللہ نے اگر تمہیں کسی لڑکی کا ولی بنایا ہے تو ولی الامر کا یہ معنی نہیں کہ لڑکی کی رضامندی حاصل نہ کرو. بس میں باپ ہوں جی، وہ بابا اجازت لے لی اپنی بیٹی سے، اور جی میں باپ ہوں، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا بات؟ جب ہم اسلام کی مخالفت کرتے ہیں یہ سارے فتنے اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا حضور اگر مشورہ ہے نا تو پھر میں مشورے پہ عمل نہیں کر سکتی، مجھے ایسی نفرت ہے، میں دیکھتی ہوں تو مجھے نفرت آتی ہے. جب دیکھنے میں مجھے وہ پسند نہیں تو میں ان کے ساتھ بیوی بن کے حقوق کیسے ادا کروں گی، گزارا کیسے کروں گی؟ اب یاد رکھو طلاق میں بھی دو مسئلے ہیں. ایک تو ہے کہ خامن طلاق دے، ایک ہے عورت طلاق مانگے. دونوں میں فرق ہے. خامن طلاق دے اللہ نے حق دیا ہے، جب چاہے دے دے. لیکن عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ خلو ہے. اس لیے پھر اس عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ خامند کو کہ بھئی جب میری بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو جو کچھ میں نے دیا مجھے واپس کرے. تو خامند کو یہ حق ہے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اب طلاق کا مطالبہ تم کر رہی ہو، خامند تو نہیں کر رہا، تو جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے واپس کرو گی، وہ تو تمہیں دینا پڑے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کچھ اور بھی زیادہ لے لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں گا، مجھے جان چھوڑے. یہ اللہ کے ہاتھ میں طلاق ہو گئی. اس لیے یاد رکھیں یہ معنی نہیں ہوتا کہ جناب اب خامد گئے میری غیرت کا مسئلہ ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، میری بیوی رہ چکی ہے اور میں طلاق دے دوں تو وہ اور شادی کر کے میرے سامنے بیٹھ جائے گا اور عورت دوسرے گھر میں میرے سامنے دوسرے شوہر. اللہ کے بندے تم نے بھی تو کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہے، ان کے والدین بھی تو تمہیں دیکھتے ہیں. یہ کوئی شریعت نہیں کہ قتل کر دو، مار دو یا طلاق ہی نہ دو. جی پڑی رہے جی ذلیل ہوتی رہے، میں کیوں طلاق دوں؟ یہ ظلم ہے. اللہ ہر مسلمان کو اس ظلم سے بچائے. ٹھیک ہے شکر کریں اگر نبھتی ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں نبھتی ہے تو اللہ کے نبی نے اللہ کو قرآن میں فرما دیا کہ اگر تم طلاق دیتے ہو تو رکھنا ہے تو عزت احترام سے رکھو، طلاق دو وہ بھی احترام سے دو. جی آپ کا میرا گزارا نہیں ہوتا، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. اور طلاق یہ نہیں کہ 3 دفعہ دو، ایک طلاق بس علیحدہ کرنا مقصود ہے، ایک کافی ہے. کیونکہ اگر کبھی پھر تکلیف ہو جائے تو رجوع تو کر سکو. اگر 3 طلاقیں ہو گئی تو پھر تو رجوع نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرائیں. ایسا بے وقوفی والا کام کرو کیوں کہ پہلے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں پھر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں جی کوئی گنجائش ہے. تم نے کیا کیوں؟ کس آدمی نے تمہیں کہا تھا کہ 3 طلاقیں دو؟ بلکہ سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ عورت حیض میں ہے طلاق نہ دو، عورت حاملہ ہے طلاق نہ دو. اگر دینا ہے تو عورت جب حیض سے پاک ہو جائے، طہر میں ہو، اور میاں بیوی بھی نہ ملے ہوں اس طہر میں، پھر طلاق دو اور ایک دو. تو اب اللہ نے فرمایا کہ اگر طلاق دو احترام سے، اور اگر تم نے اس کو کچھ دیا تھا وہ بھی واپس نہ لو. آخر تمہاری بیوی تھی، اس نے تمہیں اپنی عزت کا محافظ بنایا تھا. تو اب کیا یہ شرم کی بات ہے کہ اس کو کہو کہ یہ بھی واپس کرو اور یہ بھی واپس کرو؟ چھوڑ دو. آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہا، اللہ نے فرمایا کچھ بھی واپس نہ کرو بلکہ اپنی طرف سے اور بھی کچھ جوڑے کپڑے دے کے کہو بھی جاؤ اس کے ساتھ، اور کہو ایک گھر ہے تمہارا، میری بیوی رہی ہو، میں نے طلاق دے دیا، کچھ لے جانا لے جاؤ. اور عزت کے ساتھ والدین کے پاس بھیج. اللہ تمہارے لیے کوئی اور عورت کا راستہ پیدا فرمائیں گے، اس کے لیے کوئی اور شوہر کا راستہ پیدا فرمائیں گے. لیکن کسی کو قتل کا حق نہیں. یاد رکھو ہمیشہ قتل انسانی جو ہے بہت بڑا جو ہے
فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو شخص کسی کو عمدن قتل کرتا ہے اس کی جزا اللہ نے فرمایا جہنم۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر قتل کو جائز سمجھتا ہے کافر ہو گیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر جائز نہیں سمجھتا ہے تو پھر بھی بڑی لمبی سزا ہے، لیکن اللہ قادر ہیں کہ جہنم سے نکال دیں۔ صرف انسان جو ہے نا، یاد رکھو 3 صورتوں میں اس کا قتل جائز ہے، ورنہ بالکل قتل جائز نہیں۔ خدا کے لیے دعا بھی کیا کرو اور اپنے اپنے محلے میں ایک دوسرے کو ہدایت بھی کیا کرو۔ آج دیکھو نا جی، اللہ معاف کرے، یعنی صوبے پہ جھگڑا، زبان پہ جھگڑا، جماعتوں پہ جھگڑا، اور ہم سب مسلمان، اللہ رحمت فرمائے، یعنی سب مسلمان۔ اب یہی دیکھ لیں جتنے فرقے دنیا میں بن گئے، مسجدیں الگ، نمازیں الگ، تراویح الگ، دوسرے کا قتل، خون بہانا سمجھتے ہیں جہاد کریں، نعوذ باللہ۔ مسلمان کا ماضا جہاد ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ تو فساد کے لفظ ہے۔ اچھا، ایسا ان کے دماغوں کو اللہ معاف کرے، یعنی ہپناٹائز کیا جاتا ہے، ایسا دماغوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ بس یہ جو تو کچھ کر رہے ہو گویا جنت کے حصول کے لیے کر رہے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، جتنے ہمارے بلوچ قبائل ہیں اور بھی ہوں گے، میں ان کا نام اس لیے یاد دیتا ہوں کہ میں زیادہ جانتا ہوں، ان میں اگر کسی کو عورت کی شکایت تھی یا کوئی بات تھی یا غلطی تھی، اگر وہ قتل نہ کرے، ساری برادری اس کو تانے دیتی ہے کہ یار یہ بھی تم مرد ہے بغیرت، وہ نہ بھی چاہتا ہو غریب تو قتل کرتا ہے، اس کو جینے نہیں دیتے، بڑا بغیرت ہے یار، کمال ہے یار، تمہاری بیوی کی شکایت ہے، تمہارا تو الزام لگا ہے اور وہ بندہ ابھی تک زندہ پھر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کا مخالف ہے یار، کسی حال میں انسان کو قتل کرنے کی اسلام اجازت ہے۔ اچھا، ایمان سے کہیں کہ آج جو لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بازاروں میں، مکانوں میں، اسٹیشنوں پر، این گنجان آباد علاقوں میں جا کے بم رکھ دیتے ہیں، اس میں جتنے مرتے ہیں، کتنے بے گناہ مرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی بہنیں ہیں جن کے بھائی مر جاتے ہیں، کتنی بیویاں ہیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں، کتنی بچے ہیں جن کے باپ مر گئے، بے گناہ پتہ ہی کو۔ اس سے اسلام نے منع کیا۔ صرف 3 مقام ہیں جہاں اسلام اجازت دیتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر زانی مرد ہے یا عورت ہے اور دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کا قتل جائز ہے، رجم، لیکن کون قاضی کرے گا، محکمہ کرے گا، فساد فی الارض نہ، یہ نہیں کہ تم خود فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لو، قانون اپنے ہاتھ میں لے لو نا۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی دوسرے کو قتل کیا ہے تو وہ بھی قتل ہوگا، اس کا قتل ہونا بھی حق ہے، لیکن حکومت کرے گی، تم نہیں۔ ہر بندہ اپنے قاتل سے خود بدلہ لینا شروع کرے تو فساد ہو گیا دنیا میں۔ اسی طرح اسلام نے حدیث مبارک میں باقاعدہ وضاحت آئی ہے کہ اگر کوئی بندہ دین چھوڑ دیتا ہے، کیا مانا، مسلمان ہو کے پھر کافر ہو گیا، تو اب اس کو کہتے ہیں مرتد۔ پہلے تو کافر ہوتا ہے نا، کافر تھا مسلمان ہو گیا، کہ مسلمان ہو گئے نعوذ باللہ، پھر دین اسلام چھوڑ دے دیے، مرتد ہو۔ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ یہ جو نئے لوگ ہیں، یورپین لوگ ہیں، انگریز
خانوادے کے لوگ ہیں، انگریزی اسکولوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے دماغ میں بٹھاتے دیکھو جی اسلام جبر کرتا ہے کہ کوئی آدمی اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کی آزادی ہے شخص کی، اس کی مرضی ہے. یہ غلط بات ہے. یہ صرف اسلام نہیں، کسی بھی ملک میں تم رہتے ہو، تم نے ان کے ساتھ حلف وفاداری اٹھایا ہے، اگر خروج کرو گے سزا دیں گے قتل، بغاوت کرو گے سزا دیں گے قتل. ساری دنیا دیتی ہے، اسلام کی ڈرانی بات کر رہا ہے. اسلام میں کوئی جبر نہیں، کوئی اسلام لے آئے نہ لے آئے، لیکن جب لے آیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو اب اس کے بعد نہیں کہ خود جب چاہے نکل جائے. اسی لیے جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تو کافروں نے ایک کڑی شرط رکھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکے سے کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینے چلا جائے اور ہم مطالبہ کریں، ایک ہے کہ ہم نہ مانگیں، الگ بات ہماری مرضی، لیکن اگر ہم مطالبہ کریں آپ ہمیں واپس کریں گے. وہ اگر آپ کا کوئی مسلمان آپ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل جائے، کافر ہو جائے، ہم نہیں واپس کریں گے چاہے آپ مطالبہ بھی کریں. یعنی اگر کافر مسلمان ہو کے آپ کے پاس چلا جائے آپ تو ہمیں واپس کریں، لیکن مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس آ جائے ہم نہیں واپس کریں گے. حضور نے فرمایا قبول، یہ شرط بھی قبول. حضرت عمر جیسا پہاڑ آدمی وہ بھی ہل گیا، یہ کیا ہے؟ لماذا هذه الطریقۃ فی دیننا، ایسی کمزور شرطیں کیوں قبول کریں، کیوں اپنی کمزوری دکھائیں گا؟ حتیٰ کہ حضرت عمر سے صبر نہ ہو سکا. اللہ اکبر، سیدھا دوڑے اور حضرت ابو بکر کے پاس. یہ بات عمر بھی جانتا تھا کہ حضور کو کوئی کہہ سکتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ. آگے جناب جوش میں جلال میں سرخ چہرہ ہے، کہتا ہے ابو بکر یہ کیا ہو رہا؟ ہر شرط حضور مانتے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ابھی عمرہ نہ کرو، کہتے ہیں قبول ہے. احرام یہی کھول کے واپس چلے جاؤ، فرمایا وہ بھی قبول ہے. اگلے سال عمرے پہ آئیں گے، فرمایا وہ بھی قبول ہے. ہمارا قیدی آپ کے پاس وہ واپس کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ایسی ہم اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں؟ پتا ہے ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ ایک لفظ، اللہ اکبر. اسی ایک لفظ میں ساری باتوں کا جواب. جب حضرت صدیق نے سنا تو کہا عمر انہ رسول اللہ صلی اللہ. ایک لفظ، اور خدا کے لیے یہی صدیق کا جواب دماغ میں ڈال دو. دلائل نہیں لیے، بحث نہیں کی، ایک لفظ کہا عمر انہ رسول اللہ. جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ لیڈر نہیں، وہ کوئی سیاست دان نہیں، وہ کسی پارٹی کا قائد نہیں، وہ اللہ کا رسول. بس جب ہم نے رسول اللہ مان لیا ہر بات مانو. یہ بہت سارے لوگ ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی. یار تمہارا عقل کی کسوٹی ہے، عقل میں بات نہیں ہے. تمہارا عقل ہے کیا؟ ذرا چوٹ لگے تو عقل تو فارغ ہو جائے. تو ایک لفظ انہ لرسول اللہ محمد مصطفیٰ، اللہ کا رسول. اسی میں سارے جواب ہو گئے ہیں. جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ہمیں بات سمجھ نہیں آتی لیکن رسول اللہ. جیسے آج آدمی کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، اگر یہ دماغ ہو کہ کہنے والا کون ہے، داڑھی کے بارے میں کس نے حکم فرمایا ہے؟ رسول اللہ. تو پھر کہہ سکتا ہے مشکل ہے. اور اس دور میں پردہ کرنا بڑا مشکل ہے.
اور جی بینک سے بچنا بڑا مشکل ہے، سود سے بچنا بڑی صاحب باتیں تو آپ کر لیتے ہیں لیکن بچنا بہت مشکل ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں لے کر خیر القرون کے زمانے میں کوئی سود نہیں تھا، ایمان سے کہیں اس وقت اسلام نے ترقی کی یا اسلام کو کمزوری ہوئی؟ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ جب سے تم نے اپنے قانون بنائے ہیں جو پہلا ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ ایک لفظ کہہ دیا انہ لرسول اللہ، بس ہر وقت ٹھنڈے ہو گئے، اس کے بعد تو ٹھیک ہے۔ اب جناب جب حضور واپس جا رہے تھے تو راستے میں قرآن اترا، اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری فتح مبین ہے، یہ سنو جو ہے فتح مبین ہے۔ فتح مبین سے مراد فتح مکہ نہیں، صلح حدیبیہ۔ وہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ ہے، وہ بھی پتہ ہے، لیکن اصل فتح مبین جو ہے وہ حدیبیہ۔ صحابہ پھر حیران کہ کیسی فتح ہے، ہم تو بغیر احرام کے بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں، فتح کیسے ہے؟ تو بعد میں دماغ میں بات بیٹھی کہ ہاں فتح یہ ہے کہ کافر جو کل کو کہتے تھے محمد مصطفیٰ شاعر ہے، محمد مصطفیٰ دیوانہ ہے، محمد مصطفیٰ ساحر ہے، محمد مصطفیٰ کاہن ہے، محمد مصطفیٰ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آج انہوں نے فریق مان لیا ہے محمد مصطفیٰ کو، تب سلو کی ہے نا، دو فریق تو بن گئے نا، اب تو مان نہیں نا طاقت محمد رسول اللہ، تو یہی اسلام کی قوت کو منوا لینا جو ہے یہی تو فتح ہے۔ تو کل تک جو کہتے تھے محمد ایک جادوگر ہے، اس جادوگر سے بھی کچھ لوگ کرتا ہے، معاہدے لکھتا ہے، ماننا پڑا کفار کو کہ محمد الرسول اللہ، یہ فتح مبین ہے۔ علاقے فتح ہونا کچھ نہیں ہوتا، دعا کرو دل فتح ہو۔ اور فتح مبین ہے کہ اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں آئے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ بدر میں 313 ہے، حدیبیہ میں کل 1500 ہے، اور فتح مکہ کے وقت حضور کے ساتھ 10,000 صحابہ، یعنی پہلے 13 سال میں کل 83 مسلمان ہوئے، 13 سال میں کل 83 مسلمان ہوئے، وہ بھی ہجرت کر کے کوئی ہمیشہ کوئی مدینہ چلا گیا، حضور پھر اکیلے رہ گئے، ایک آپ اور ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن اتنی سی سلو کے بعد کیسے دیکھیں کہ سلو کے فوراً بعد کیسے انقلاب آتا ہے، خیبر فتح ہو گیا، اسلام میں دھڑا دھڑ لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ حضور نے فرمایا اللہ کے بندو تمہیں جو ایک بات سمجھنا ہے، ایک کافر مسلمان ہو کے مدینے میں آئے گا، کافر کہیں گے ہمیں واپس کرو، ہم کہیں گے واپس کرو، تو اچھی بات ہے، ہمارا ایک مسلمان پھر کفر میں پہنچ گیا، وہاں پھر دین پھیلائے گا، وہ اپنے دین سے تو باز نہیں رہے گا نا۔ اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا، فرمایا اچھی بات ہے، انگلی کو کاٹ کے پھینک تو پھر ہمارے معاشرے میں بیٹھے تو کفر نہ پھیلائے، ہم کیوں واپس لیں؟ جانے تو جو عضو گل گیا ہے، سڑ گیا ہے، گینگرین ہو گیا ہے، کاٹ کے پھینک دو اس کو، پھر ساتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اسی لیے پھر صحابہ کو سمجھ آئی کہ اللہ اکبر، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا سمجھ ہی نہ سکتے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کو قطعاً قتل کی اجازت نہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہ کرے، بلکہ جنگ کے دوران میں ایک صحابی جنگ لڑ رہے تھے، سامنے کافر آیا، تلوار جو نہیں کہا، اسے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے تلوار مار دی، مر گیا۔ حضور پاک کی خدمت میں آئے، حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا تم نے کیوں قتل کیا؟
جب وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ قتلتا ہو، کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اس نے کلمہ پڑھنا تھا پہلے پڑھ لیتا، یہ جنگ کے موقع پہ جب تلوار سامنے دیکھی اب کلمہ اس کو یاد آ گیا تھا، وہ تو دھوکہ دینے کے لیے پڑھ رہا تھا، میں اللہ شکت قلبہ ہوں، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دھوکے سے پڑھ رہے کلمہ پڑھ رہے، بات ختم ہو گئی۔ لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا خبردار کوئی آدمی جب کلمہ پڑھ لے اس کا خون حلال نہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یہ نہیں کہ کافر جا رہا تو مار دو، یہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کافر ہے، ذمہ ہے، معاہد ہے، بس کوئی اجازت نہیں ہے اس کے قتل کرنے کی۔ اب افسوس اس بات کا ہے کہ اسی لیے مسلمان جو باتیں قرآن کے خلاف ہیں اس میں جب چل پڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو نکل رہا ہے کہ پوری دنیا میں عزت ختم ہو گئی۔ جہاد حق لیکن اس کے شرائط ہیں۔ مسلمان کو قتل کرنا اس وقت جائز ہے جب قاضی اس پر زنا ثابت ہو اور سزائے موت سے رجم کی سزا دے، یا اس نے قتل کیا ہے قتل ہو، لیکن قتل ابد۔ اگر قتل ابد نہیں ہے، قتل خطا ہے تو پھر دیت ہے، پھر قتل نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں قتل کرنے کا۔ یا وہ مرتد ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے کہ تم نے اسلام قبول کر کے اب بغاوت کی ہے، تو ہر باغی کی ہر قانون میں سزا موت ہے۔ اسلام پہ اعتراض کرنے کی کسی کو حق ہی نہیں، اسلام کسی میں جبر نہیں کرتا، لیکن جب تم نے قبول کر لیا ہے تو اب اسلام اس کی توہین نہیں برداشت کرتا کہ تم پھر کافر بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں حکم دیا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو بندہ بے گناہ مارا جائے، اللہ نے اس کے ولی کو بڑی قوت دی ہے، بڑی طاقت دی ہے۔ کیا مانا؟ اس کے اولیاء الورثاء جو ہیں ان کو حق ہے کہ اپنے قتل کا بدلہ قاتل سے قتل میں لیں، کیونکہ قصاص ہوگا، یا چاہے معاف کر دیں یا چاہے فدیہ لے کے معاف کر دیں، تو ان کے پاس قوت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلایا فلا یسرف فی القتل، کہ اب ولی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زیادتی کرے۔ کیا مانا؟ پہلے ہوتا تھا نا کہ کسی نے بندہ مارا، وہ بڑے قبیلے کے تھے، ایک کے بدلے 2 مار دیے، کسی نے بندہ مارا انہوں نے 10 مار دیے، اس نے قتل کیا تھا، یہ قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا ہے، خبردار فلا یسرف فی القتل، اب زیادتی نہ کرو، بس جتنا حق ہے اتنا حق کرو۔ انہ کان منصورا، مظلوم جو ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ پاک نے مقتول کے اولیاء کو بڑی طاقت دی ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اگر تم اب ایک کے بجائے 2 مار ڈالو یا مسلح کر ڈالو تو اب تم ظالم بن گئے، اب تم ظالم بن جاؤ گے تو پھر مدد اللہ کی مظلوم کے ساتھ ہوگی، تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ والوں کے سامنے، ایک بزرگ کے سامنے ایک آدمی نے، حجاج ابن یوسف جو اپنے دور میں بڑا ظالم گزرا ہے تاریخی امت محمد مصطفیٰ میں، جس نے ہزاروں تابعین صحابہ کو قتل کر دیا، ایک اللہ والے کے سامنے ایک بندے نے اس کی غیبت کی، تو انہوں نے فرمایا خدا کے بندے، جیسے اللہ حجاج سے لوگوں کے قتل کا حساب لے گا، تم سے بھی غیبت کا حساب لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم کسی کی غیبت کرتے رہو تم سے حساب نہیں ہوگا، نہیں، تو انسان کو چاہیے ہمیشہ قرآن کے حدود کے اندر رہے اور اس سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
کتنے لوگ فوت ہو گئے، اللہ سب کے قبروں کو باغ جنت بنائے۔ میں پاکستان سے آیا تھا اور احرام میں نے جدے سے باندھا۔ آپ کو احرام اپنے ملک سے باندھنا تھا یا اس ہوائی جہاز میں میقات سے پہلے باندھنا تھا؟ آپ میقات گزر گئے، عمرہ تو آپ نے جدے سے کر لیا، لیکن ایک بکری بطور دم پڑ گئی، حد حرم میں مکے میں بکری ذبح کر کے غریبوں کو کھلائی۔ یہ اللہ کے بندے چلنے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیتے تو بلا وجہ 200-250 ریال کا جرمانہ تو نہ ہوتا نا۔ سفر کے دوران امام اگر 4 رکعت فرض پڑھائے، امام مقیم ہے، ہم مسافر ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر ہم اسی طرح پڑھیں گے جو امام پڑھائے گا۔ کیا کریں؟ ہاں، امام بھی مسافر، مقتدی بھی مسافر، تو 2 رکعت پڑھیں۔ لیکن جیسے اب آپ مدینہ منورہ سفر کرتے ہیں، راستے میں مسجدیں ہیں، مسجد میں باقاعدہ امام مقرر ہے، وہ تو 4 پڑھائے گا نا، وہ تو مقامی آدمی ہے، تو ہم جب امام کے پیچھے ہوں گے تو ہم بھی 4 پڑھیں۔ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، مکہ میں رہنے والوں کا حج افراد ہوگا، ان کے لیے حج کی بکری ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ان کے ذمہ بھی ضروری ہے، چاہے اپنے ملک میں ہو، چاہے مکے میں ہو، چاہے کسی جگہ۔ قربانی الگ چیز ہے، حج کی بکری الگ چیز۔ تو مکے والوں کا حج افراد ہوگا، آپ صرف حج کی نیت کریں گے، آپ کو احرام باندھ کے مینا چلے جائیں گے، اور پھر آپ واپس آ کے کنکری مار کے سر مڑا کے احرام کھول دیں گے، پھر آ کے طواف زیارت کریں گے۔ اگر آدمی ان دنوں میں عمرہ کرے کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، کرو مرضی نہ کرو مرضی، لیکن زیادہ زور طواف پہ دیا کریں۔ طواف جو ہے یہ بالاتفاق ہے، اس میں اختلاف ہے، عمرے کے مسئلے میں کچھ ائمہ میں اختلاف ہے۔ ایک عورت نے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنا حمل گرا دیا ہے، اس کو طلاق دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن پتہ تو کرو آخر اس کو حمل گرانے کی وجہ کیا پیش ہے؟ کوئی مجبوری تھی، بیماری تھی، یا نعوذ باللہ تم باہر سے وہ حاملہ ہو گئی، اس نے ڈر سے زنا کو مٹایا، تو بہرحال طلاق دینے کا تمہیں حق ہے۔ ہم 2 آدمی ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک کی دعائیں کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو، صرف دعا نہیں، دوا بھی ہو، محنت بھی کرو، تلاش بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ یہ اسلام حکم نہیں دیتا ہے کہ تم حرم میں بیٹھے رہو اور کہو یہی آ کے کوئی ہمیں نوکری دے دے۔ آپ کوشش کریں، اسباب پہ عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ مرزائی اور قادیانی جو ہیں وہ حرم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ وہ بالاتفاق کافر ہے، اور کافروں کا داخلہ جو ہے حرم میں منع ہے۔ کہتے جی آج کل ہمارے ہاں تبلیغ کا رواج ہو گیا ہے، بعض پڑھے ہوتے ہیں، بعض پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ بھی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ آپ ایسا کریں کہ ان کو تبلیغ کے بجائے کوئی ریکارڈ خرید کے گانے کے دے دیں، وہ گانے گاتے رہیں۔ اللہ کے بندے پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، یہ تو بھی ضروری نہیں کہ پڑھا لکھا تبلیغ کرو۔ حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے، وہی سناؤ آگے۔ اچھا، ایک مسلمان دوسرے کو کہا بھائی نماز پڑھو، مسجد میں چلو، اس میں پڑھے لکھے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مسجد میں جاؤ گے تو سیکھ جاؤ گے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کو برا تو نہ سمجھو، اپنی آخرت تو خراب نہ کرو۔ کہتے جی پاکستان میں جو وکیل وکالت کرتے ہیں ان کی کمائی حلال ہے، تمہیں زیادہ تجربہ ہوگا، مجھے کیا پتا۔ اگر وہ بے گناہ کو قاتل ثابت کرنے کے پیسے لیتا ہے، حرام ہے، اور قتل کا گناہ بھی ہے۔ اگر چور کو ناجائز چھڑاتا ہے فیس لے کے، حرام ہے۔
اگر صحیح بے گناہ کی مدد کر کے اپنی فیس لیتا ہے حلال ہے. بھائی کوئی آدمی کتا اٹھائے یا بلا اٹھائے اس کی مرضی، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے نزدیک کتا نجس العین، اور جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں بلکہ اتنا حکم ہے کہ اگر بغیر ضرورت کے کتا گھر میں ہو تو فرشتہ بھی داخل نہیں ہے. اسلام اتنا اس سے نفرت کرتا. ہاں حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو. طواف کرنے کے بعد 2 رکعت طواف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، نفل نہیں ہے. پتہ نہیں لوگوں نے 2 رکعت نفل، 2 رکعت نفل. نفل تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت طواف ہے. کیونکہ طواف نفلی ہوتا ہے، کہتے ہیں 2 رکعت ہی نفل ہے. والدین کی طرف سے عمرہ کروں بالکل کریں، حج کرو، عمرہ کرو. اگر احرام کو نیل کا رنگ لگ جائے عمرہ ہو جائے بالکل ہو جائے گا. رنگین کپڑا ہو تب بھی ہو جائے گا، اس میں کیا ہے. لنگی کو بطور احرام باندھ لو تب بھی ٹھیک ہے. سلا ہوا احرام یعنی اگر کونے میں سلائی ہے یا چادر ہے درمیان میں سلائی ہے کوئی منع نہیں. سلا ہوا کپڑا احرام میں پہننا منع ہے. کیا مانا؟ جو بدن پہ سلا ہوا ہو، یعنی قمیض ہے، بنیان ہے، شیروانی ہے، واسکٹ ہے، جرابیں ہیں، وہ منع. ایک آدمی کے لیے اگر ایک آدمی طواف کر کے، چند آدمی نہیں، ایک کے لیے ایک، اور اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. اگر مکے میں رہنے والا شوال میں عمرہ کرے گا تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا، پھر حج کی بکری دینی ہوگی. حج اگر کرے گا، نہ کرے تو اس کی مرضی. اگر ایک آدمی جدہ جائے واپس آئے بغیر احرام کے کوئی حرج نہیں، جدہ میقات نہیں ہے. بیوی اگر فوت ہو جائے تو خاوند جو ہے وہ غیر محرم ہو جاتا ہے. مانا یہ نہیں ہوتا غیر محرم قیامت میں تمہیں ملے گی، تمہاری بیوی ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملے گی. جو تمہارے نکاح میں فوت ہوگی وہ قیامت میں بھی تمہیں ملے گی. لیکن شرعاً حکم یہ ہے کہ اب چونکہ موت آ گئی، عورتیں موجود ہیں تو وہ غسل دیں، ہر کام وہ کریں. لیکن کوئی نہ ہو تو پھر مرد کو اجازت ہے. مکہ میں رہنے والے حج کے مہینے میں ذی الحج میں آیا اپنے ملک سے، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مطلب ہے، واضح بات لکھا کرو. کہتے جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہونی چاہیے. لیکن اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جاتی، لیکن کوشش کیا کریں کہ صفیں مل جائیں. پتہ نہیں کیا 2-3 گاڑی آرام میں سے ہمارا عالیہ نے مل کے پڑھا کریں. صف کے درمیان بس ایک صف جتنا فاصلہ ہو. کہتے جی کہ مرد اور عورتیں جو ہیں کعبہ شریف کو چمٹ جاتی ہیں. اصل چمٹنے کا حکم صرف ملتزم پہ ہے، باقی جگہ پہ سنت نہیں ہے. حرم شریف میں بعض ائمہ کے نزدیک ہر وقت نماز پڑھنا چاہیے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب سورج سر پہ ہونا پڑے، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نہ پڑے، اور عصر کے بعد جب تک سورج ڈوب نہ جائے نہ پڑے. جو پڑھتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، جو نہیں پڑھتے ان کے گلے میں رسی ڈال کے پڑھواؤ نہیں. سب کے پاس دلیل ہے اور آرام ہے اور سب کی جائز ہے. خدا کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، بڑا نازک وقت ہے. میں حنفی مسلک پہ، حنفی ہو تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. کوئی مجبوری ہے، کوئی اللہ کی یہ تو رحمت ہے. اللہ کے بندے یہ رحمت ہے ہم پر.
کہ ایک امام نے ایک حدیث کو سمجھنے کے بعد ایک رستہ نکلا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اب قافلہ جا رہا ہے، میں نے جانا ہے، 2 رکعت نہیں پڑھی، پڑھ لے، اگر مکے میں موجود ہے بعد میں پڑھ لے آرام سے، تاکہ کسی امام کا اعتراض ہی نہ رہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، تو رحمت ہے اللہ کی۔ دیکھو نا، اگر صرف کنکری مارنے کا ایک وقت ہوتا تو آدھے حاجی گھر نہ جاتے، یہ اللہ کی حکمت کہ ایک امام کے نزدیک ساری رات جائے۔ اچھا، امام شافعی فرماتے 3 دن جب جاؤ باندھو، تو یہ تو رحمت ہے اللہ کی، ان کو زحمت نہ بناؤ۔ سب ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صلاۃ تسبیح کا کوئی حکم نہیں، بعض روایات میں آتا ہے لیکن ضعیف روایت ہے، پڑھنا تو پڑھتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ فضائل میں تو ضعیف روایت بھی محدثین قبول کرتے ہیں۔ ایک وقت میں 4 اماموں کی تقلید کروں تو 2 کشتیوں پہ سوار ہو کے دیکھ لوں، جو انجام ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ لازماً بات یہ ہے کشتی ایک ٹانگ ادھر اور ایک ادھر ہو تو انشاءاللہ ڈوبنا یقینی ہوگا۔ اور اگر تم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو کہ 4 ائمہ کے دلائل تمہیں آتے ہیں، تمہیں ضرورت ہی نہیں کسی کی تقلید، پھر تمہیں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تم خود ماشاءاللہ امام ہو۔ اگر نہیں آتے ہیں تو صاف بات ہے کہ ایک آدمی سے پوچھ کے چلنا ہوگا۔ مدینہ منورہ سے اگر کوئی آدمی سیدھا جدہ گیا، جدے سے پاکستان گیا، تو کس بات کا دم؟ کوئی دم نہیں، سیدھا اب تو فلائٹ مدینہ پاک سے ڈائریکٹ بھی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی جبل نور پہ جائے کوئی منع نہیں، لیکن وہاں جا کے لوگ کوئی کپڑے لٹکاتے ہیں اور درختوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا وہ اپنی جاہلیت کی رسمیں کرتے ہیں، کوئی فوٹو ڈالتے ہیں، یہ سب بدعت۔ میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد 2 رکعت نہیں پڑھی، وہ کوئی ضروری نہیں، پڑھی نہیں پڑھی۔ میری والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ اگر ان مہینوں میں عمرہ کرو گے تو پھر حج بھی کرو گے تو پھر لازمی بات ہے کہ تمتع کی شکل بن جائے گی۔